بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ دل سے استغفراللہ پڑھ کر اور پکی سچی توبہ کر کے نیچے کامنٹ میں ڈر لکھ دیجیے۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ الضحیٰ کی تفسیر اور تدبر کریں گے، کیونکہ سورۃ الضحیٰ میری پسندیدہ صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور کشمکش میں مبتلا تھے۔ آپ پریشان تھے کہ کہیں ان کا رب ان سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اور پھر اللہ نے اس صورت میں ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے بہت تسلی بخش اور محبت بھرے جوابات دیے۔ تو چلیں پھر آج ہم اس صورت کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کب اور کیوں نازل ہوئی۔ تو سورۃ الضحیٰ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ سورۃ الضحیٰ کے نزول سے پہلے کچھ عرصہ تک وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، یعنی یہ وہ دن تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی اترنا کچھ عرصے کے لیے بند ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتے تھے کہ کہیں ان کی کوئی بات اللہ کو ناراض تو نہیں کر گئی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ اللہ نے اچانک سے ہی رابطہ توڑ دیا؟ تو اسی کشمکش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اب آپ اکیلے رہ گئے ہیں، کیونکہ تب کچھ ہی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اکثریت جو لوگ تھے وہ مشرک تھے، اور وہ مشرکین مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ وحی والا سلسلہ رب کا نہیں تھا۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم الجھن میں ہی تھے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آپ پر سورۃ الضحیٰ کی آیات نازل کی۔ تو دیکھیں، الضحیٰ کا مادہ ہے ضاد ہا واو، ظہو۔ ظہو کے معنی ہے دھوپ پھیل جانا۔ اس سے مراد دن کا وہ حصہ ہے جب رات کی ظلمت ختم ہو جاتی ہے، یعنی رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور ہر طرف چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ جب دن مکمل چڑھ آتا ہے اور دنیا اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے اور ہر طرف رونق ہو جاتی ہے، یعنی چاشت کا وقت، صبح کا وقت۔ تو صبح کا وقت پر امید ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روشنیاں تاریکیوں سے نکل آتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب سورۃ الضحیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اندھیروں میں روشنی بن کر آئی تھی، اور یہ سورت ہر اس انسان کے لیے روشنی ہے جس سے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندھیرے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو چلے اب شروع کرتے ہیں اس سورت کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ تو الضحیٰ کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یعنی دن کا چڑھ آنا، یعنی چاشت کا وقت۔ تو اب ہم سجا کے معنی پر غور کریں گے۔ تو سجا کا مادہ ہے سین جیم واو، یعنی سجو، اور سجو کے معنی ہے تھک جانا، رکنا۔ اور واللیل کے ساتھ سجا کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہاں صرف رات کی اس تاریکی کا ذکر نہیں ہو رہا جس سے اندھیرا چھا جائے، بلکہ یہاں سکون کی کیفیت کا بھی ذکر ہے، یعنی یہ آندھی اور طوفانی راتوں جیسی رات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سکون والی رات ہے جس میں تیز ہوائیں نہیں چل رہی۔ یہ ایک خاموش رات ہے، اور رات کے بارے میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ اس کا سکون اور خاموشی ہوتی ہے، جو قدرتی طور پہ انسان کو سکون دیتی ہے، انسان کو آرام دیتی ہے، تاکہ اگلے دن کے کاموں کے لیے اس میں ہمت اور طاقت پیدا ہو جائے۔ تو سورۃ الضحیٰ کی ان پہلی دو آیتوں کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن اور رات کے آنے جانے میں وحی کا اشارہ ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ اللہ نے وحی میں وقفہ اس لیے نہیں ڈالا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہے، بلکہ اللہ نے وحی میں وقفہ اس لیے ڈالا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام مل سکے۔ جیسے رات کا وقفہ ہوتا ہے نا کہ اگلے دن کے کاموں کے لیے ہمیں انرجی پیدا ہو، تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بریک لیں اور اس بریک میں آرام کریں۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جیسے دن آتا ہے اور دن کے بعد رات آتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان آنے جانے میں اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں، تو بالکل اسی طرح وحی کے آنے اور جانے میں بھی اللہ کی حکمت، یعنی اللہ کی بہتری اور اچھائی موجود ہے۔ تو جیسے دن اور رات کے پروسیس پر ہم یقین رکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہمیں اس پروسیس پر بھی یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے تو ابھی اس چیز کا ہونا ہمارے لیے خیر ہے، اور یہی اللہ کی پلاننگ ہے۔
تو اس دوران جب ہماری زندگی میں اندھیرا چھا جائے تو ہمیں بھی کوئی بھی منفی خیال یعنی کوئی بھی نیگیٹو خیال اپنے دل میں نہیں لانا۔ اگر ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو ایمان رکھ کر بھی دیکھنا ہے۔ جب اللہ کے ہونے پر یقین ہے تو اس پر یقین کر کے بھی دیکھیں۔ اب آگے آیت نمبر 3 ہے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے انہیں یقین دلا رہے ہیں کہ کافروں اور منافقوں کے سارے انداز غلط ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کے جواب میں اب اللہ کا جواب آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نہ تو ان سے ناراض ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولا ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں کتنے ہی ایسے مقامات آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم بالکل اکیلے رہ گئے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم بالکل اکیلے رہ گئے، جب ہمارا بہت عزیز رشتہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے، یا کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، یا ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یا ہماری دعاؤں کا جواب آتا نظر نہیں آتا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ حالانکہ تب اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہماری دعاؤں میں دیری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہماری پرواہ نہیں، بلکہ اللہ ہماری بہتری چاہتا ہے۔ آگے ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلا رہے ہیں کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، یہ دنیا عارضی ہے، دھوکہ ہے۔ تو یہ آیت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ایک یقین اور امید کا چراغ ہے۔ دنیا کی مشکلات، فقر، دکھ، یہ سب کچھ وقتی ہے، لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے اور بہتر ہے۔ دنیا آزمائش ہے اور آخرت امتحان ہے۔ اب اس میں ہے الآخرۃ خیر لک، تو اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ ہر آنے والا وقت آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگا، یعنی نبوت کے مراحل میں ترقی، دنیا و آخرت کی عزت، دنیا اور آخرت میں کامیابی، اور آخری انعام جنت۔ اگلی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور یہ آیت ہمیں بھی امید دلاتی ہے کہ مشکل وقت کے بعد اللہ کی رحمت سے بہتری ضرور آتی ہے۔ آگے ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا پھر اس نے تمہیں پناہ دی؟ تو یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات کی یاد دہانی کرواتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے، اور والدہ بھی 6 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، نہ کوئی کمانے والا، نہ کوئی ماں باپ کا سایہ، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آپ خود ٹھیک رہیں، آپ اچھے سے رہیں، آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ آگے ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تمہیں راستہ نہ جاننے والا پایا پھر اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اب یہاں پر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور پہلو یاد دلا رہے ہیں، یعنی ضالًا سے مراد یہ نہیں کہ آپ گمراہ تھے، نعوذ باللہ، بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ کو شریعت اور وحی کی تفصیل اس وقت تک معلوم نہ تھی جب تک اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز نہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر پاکیزہ اور نیکی پر قائم تھے، لیکن مکمل ہدایت یعنی وحی، قرآن اور رسالت اللہ نے ہی عطا فرمائی۔ آگے ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تمہیں محتاج پایا پھر تمہیں غنی کر دیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی زندگی میں مالی لحاظ سے کمزور تھے، یتیمی، غربت اور معاشی تنگی کا سامنا تھا، مگر اللہ نے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی دولت مند بیوی عطا فرمائی، پھر تجارت کے ذرائع دیے اور آہستہ آہستہ آپ کو غنی کر دیا۔ تو یہ سب اللہ کی خاص مہربانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری مہربانیوں کی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ، بس یتیم پر سختی نہ کرو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل یعنی مانگنے والے کو جھڑک نہ دو۔ اور آگے ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کو یہاں یہ سکھا رہے ہیں کہ یتیم کے ساتھ نرمی کرو، کیونکہ تم خود یتیم تھے،
لہٰذا اب جب اللہ نے تمہیں سہارا دیا ہے تو تم بھی دوسروں کے لیے سہارا بنو۔ سائل کو مت جھڑکو اور جو مانگنے آئے وہ عزت کے ساتھ واپس جائے، چاہے تم اسے کچھ دو یا نہ دو۔ اس کے علاوہ ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ اللہ نے جو ہدایت، علم، رزق یا مقام دیا ہے اسے شکر کے ساتھ بیان کرو اور دوسروں کے ساتھ خیر بانٹو۔ تو اب اس پوری سورہ میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، ہر کام کے پیچھے اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ اترنے میں اللہ کی مصلحت تھی، بالکل اسی طرح ہماری دعاؤں کی تاخیر میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، اور ہمیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اگر ابھی تک اللہ کا جواب نہیں آیا تو ہماری بہتری کے لیے نہیں آیا۔ اب جیسے دن کا آنا اور جانا ہے، تو کیا رات کے آنے پر ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ کو ہمارا خیال نہیں، اس لیے اللہ نے اندھیرے دیے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں رات کے بعد نئے دن کے نکلنے کا یقین ہوتا ہے، اور ہمیں رات کے آنے اور جانے کے پروسیس پر یقین ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارا رب ہم سے غافل نہیں ہے، وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہماری کیفیت سے واقف ہے۔ بس اس کے مقرر کردہ کچھ وقت ہے اور اس کے چیزوں کے ان کے انجام تک لانے کے کچھ اصول ہیں، اور ہمیں بس ان صورتوں کی عزت کرنی ہے اور بہترین وقت کا انتظار کرنا ہے۔ ہمیں لوگوں کی باتوں سے مایوس نہیں ہونا۔ ہمارا اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ ہماری خیر کو ہماری دعاؤں سے پہلے رکھتا ہے، اس لیے جب خیر ہوگی تو ہمیں بہت جلد ہماری دعائیں نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز کب دینی ہے۔ تو اگر کبھی دل نا امید ہونے لگے تو آپ سورۃ الضحیٰ کو اپنے دل میں یاد کر لیں، اور پھر اپنے دل کو یہ یقین دلائیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے وہی ہمارا بھی رب ہے۔ جس رب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کی خبر تھی تو اس سے ہماری بھی پریشانیوں کی بھی خبر ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہمیں؟ وہ مدد ضرور بھیجے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہم نے مدد صرف اسی سے مانگی ہے۔ وہ ہمیں اتنے انتظار کے بعد خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، وہ یا تو ہمیں دے دے گا جو ہم نے مانگا ہے، یا پھر ہمارے دل کو مطمئن کر دے گا اس پر جو ملا ہے۔ وہ ہمیں درمیان میں کبھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، نیچے کامنٹ باکس میں ایک دل چھوڑ دے تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگ